حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان آیا اور آ کر اپنے والد کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول، مال جو کماتا ہوں میرا باپ وہ مال لے لیتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نوجوان سے فرمایا، جاؤ اپنے والد کو بلا لاؤ۔ نوجوان چلا جاتا ہے، اپنے والد کو بلا لاتا ہے۔ ابھی وہ آقا کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے محبوب، جب یہ بوڑھا آ جائے، باپ آ جائے، تو آپ اس سے فرما دیجئے کہ آپ کو وہ اشعار سنائے جو اشعار اس نے دل کے اندر کہے ہیں۔ ابھی تک اس کے کانوں نے وہ اشعار نہیں سنے، دل کے اندر جو باتیں اس نے کی ہیں اشعار کی صورت کے اندر، وہ آپ ان سے سنیے۔ اس اثناء میں نوجوان اپنے باپ کو لے کر حاضر خدمت ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ تیرا بیٹا تیری شکایت لے کر آیا ہے کہ اس کا مال لے لیتا ہے۔ تو بوڑھے نے عجیب بات کہی، فرمایا اللہ کے محبوب آپ اس سے پوچھئے کہ اس کا مال اس کی خالہ، اس کی پھوپھی اور کچھ اپنے وجود پر جو خرچ کرتا ہوں اس کے علاوہ کہیں اور خرچ تو نہیں کرتا، میں مال اس کا ضائع تو نہیں کرتا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا جس کا مطلب یہ تھا کہ ہاں اب حقیقت واضح ہو چکی ہے، اب آپ سے مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بوڑھے شخص سے فرمایا کہ آپ نے جو اشعار اپنے دل میں پڑھے ہیں اور ابھی تک آپ کے کانوں نے نہیں سنے، آپ مجھے وہ اشعار سنائیں۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ کی ہر بات سچی ہوتی ہے اور آپ کی ہر بات ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے، لیکن اللہ کے محبوب جو بات میں نے دل میں کہی ہے اور میرے کانوں نے ابھی تک نہیں سنی، تو آپ تک جو اطلاع بذریعہ وحی پہنچ چکی ہے، آپ پر ایمان میرا مزید بڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے چند اشعار سنائے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ وہی اشعار آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جوانوں کو سنانا چاہتا ہوں بالخصوص، کہ اے جوانوں، باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، باپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی باتوں پہ بگڑ جاتے ہیں، چھوٹی سی باتوں پہ آہ و فغاں کرنے لگ جاتے ہیں، شکوے شکایات کرنے پہ تل جاتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ گستاخی کرنے پہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں اور گستاخی کر جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بوڑھے شخص نے کیا اشعار سنائے، وہ اشعار سنانا چاہتا ہوں۔ کیا کہنے لگا؟ اللہ اکبر، کہنے لگا، غدوتک مولودا ومنتک یافعا، غدوتک مولودا ومنتک یافعا، تعل بما اجنی علیک وتنہل۔ اے بیٹا، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری کمائی سے تو تھا، آج تو شکوے شکایت کرنے لگ گیا ہے جب تیرے مال سے میں کچھ لینا چاہتا ہوں۔ اذا لیلۃ ضافت کا بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ۔ اے بیٹا، جب کسی وجہ سے تمہیں کوئی بیماری پیش آ جاتی تو میں تمام رات تمہاری بیماری کی وجہ سے بیداری اور بے قراری میں گزار دیتا تھا۔ کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت بہ دونی فعینی تحمل۔ گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے میں تمام رات روتا رہتا تھا۔ بیٹا، بیماری تجھے ہوتی تھی، آنکھیں میری برستی تھیں، ایسے لگتا تھا کہ تو بیمار نہیں ہے بلکہ میں بیمار ہوں۔ تخاف الردا نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل۔ اے بیٹا، میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، پھر بھی میں پریشان رہتا تھا۔ فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مدی ما کنت فیک اؤمل۔ پھر جب اے میرا بیٹا تو اس عمر اور اس حد کو پہنچ گیا جس کی میں تمنا کرتا تھا، اپنے اللہ سے تیرے بڑے ہونے کی دعائیں کرتا تھا۔ فلیتک اذ لم ترع حق ابوتی، فلیتک اذ لم ترع حق ابوتی فعلت کما الجار المثاقب یفعل۔ بلکہ اس سے پہلے اس نے یہ کہا، جعلت جزائی غلظۃ وفظاظۃ
کأنک انت المنعم المتفضل، اے میرا بیٹا تو نے میرا بدلہ جب تو بڑا ہو گیا تو تو نے مجھے اپنا محسن سمجھنا تھا، مگر تو نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی سے بنا دیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و اکرام اور انعام کر رہے ہو۔ فلیتک اذ لم تر حق ابوتی فالتک ما الجار المصاحب یفعل، بڑے دردناک شعر۔ کہنے لگا اے کاش، اے بیٹا کاش اگر تو میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتا، تجھ سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا کہ ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے۔ فَأَوْلَيْتَنِي حَقَّ الْجَوَارِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَيَّ بِمَالٍ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال سے میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ اس شخص نے، باپ نے جب یہ شعر کہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس جوان بیٹے کے گریبان کو پکڑا اور اس باپ کی طرف کر کے فرمایا انت ومالک لابیک، انت ومالک لابیک، انت ومالک لابیک، او بیٹا او پتر تو بھی، تیرا مال بھی تو تیرے باپ کا ہے، انت ومالک لابیک، کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہی تو ہے، تو کون ہوتا ہے کہ تو باپ کی شکایت لے کر مجھ محمد کے در پہ آیا ہے۔ اور اس واقعے کو قرطبی نے بیان کیا ہے، اور معارف القرآن کے اندر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 468 کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ جوانوں، باپ کی قدر کر لو، یہ باپ کے درد بھرے شعر اگر آپ کے دل پہ اثر کریں تو انشاءاللہ میرا سننا میرا سنانا یہ کارآمد ہو جائے گا۔